And we will come to CPAC کیونکہ CPAC کے خلاف بھی ریسنٹ دنوں میں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ خود پاکستانیوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں ہے اتنا یا جانتے نہیں ہیں، یہ کہہ دینا کہ محض کچھ روڈز ہیں، بڑا افسوسناک ہے یہ، اور نظر آتا ہے کہ آپ کی کم علمی ہے، آپ لا علم ہیں یا جاننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان لوگوں کے اوپر بھی ڈیٹیل بات کریں گے اور CPAC پہ بھی ڈیٹیل بات کریں گے۔ پر جنرل صاحب، ستاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے، لیکن انڈیا نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں، اور پروپیگنڈا ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلوچستان اور کشمیر کو اکٹھے ملا دیں جو مل ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کا کاؤنٹر نیریٹیو یہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا تو انہوں نے شروع کر دیا، وہ رکیں گے نہیں۔ پر شمیلہ صاحبہ، آپ کی حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور ملتا ہے کہ ایٹ لیسٹ بلوچستان کا لفظ ڈلوا دیا تھا شرم الشیخ میں، انہوں نے بھارت کو منوا لیا تھا۔ اس وقت بلوچستان میں بھارت کی انوالومنٹ پہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ حکومت کا رسپانس کیسا ہے؟ جی شکریہ فریہ۔ دیکھیے، اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اس بات پہ کسی کی دو رائے ہوگی نہیں کہ جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب ملے تھے شرم الشیخ کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو باور کروایا تھا کہ بلوچستان میں انڈیا کی مداخلت ہے۔ کشمیر اور بلوچستان ایپلز اینڈ اورنجز۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم برٹش پارلیمنٹ میں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہوئی ہے، جو اس کا انفینشڈ ایجنڈا ہے۔ کشمیر دو آپشنز تھی کہ یا علاقوں نے پاکستان میں شامل ہونا تھا یا ہندوستان میں، اور اس میں کشمیر چاہتا تھا، چاہتا ہے اور چاہتا رہے گا کہ اپنے دل، اپنے قلب پاکستان میں واپس چلا جائے۔ یہ ہے ایشو۔ بلوچستان میں ایک بلوچ انکلوڈنگ برامدق بگٹی، ہیربیار مری، ڈاکٹر اللہ نظر، کوئی بھی اس قسم کے جو سیپریٹسٹ ایجنڈا رکھتے ہیں، ان میں سے کون ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بتا دیں ہمیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آج بھارتی یوم آزادی کے موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ جس طرح بلوچستان، گلگت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، میرے ملک کی ساری آبادی کا شکریہ ادا کیا ہے، میں بھی ان کا مشکور ہوں۔ اس بیان نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایسا واضح ہو رہا ہے کہ جیسے بھارت نے پاکستان میں مداخلت کا اقرار کر لیا ہے۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ درست وقت نہیں آ گیا کہ اب ہر صورت میں گرم لوہے پر چوٹ ماری جائے؟ بھائی صاحب، آج جو آپ نے سپیچ دیکھی نریندر مودی صاحب کی، کشمیر کا ذکر انہوں نے کہاں کیا، کشمیر کے حالات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پرابلم بھی اس کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑا کلیئر جو آج ان کی سپیچ تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ کشمیر کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ویک وکٹ پہ ہیں، اور کشمیر کے مسئلے کو بھارت پولیٹیکلی ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، خالی ملٹریلی اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ بھئی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈائیورژن دیا جائے کہ پاکستان چونکہ کشمیر کی بات کر رہا ہے، کشمیر میں ظلم کی بات کر رہا ہے، ناانصافیوں کی بات کر رہا ہے، تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی پہ اب چلنا چاہتے ہیں۔ کبھی بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، کبھی گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں، تو گویا کہ ایک نیا ڈائمنشن اب انہوں نے ایڈ کر دیا اس سارے معاملے میں، کہ جہاں پہ کہ وہ اب اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان ہمارے اندرونی سو کالڈ معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو ہم بھی پاکستان میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم بھی آواز اٹھائیں گے، اور ہم بھی ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ لطیف صاحب، آج نریندر مودی صاحب کا بیان ہم نے پڑھا، اس کے اندر بلوچستان کا ذکر جو پاکستان شرم الشیخ کے اندر بھی ہم نے جا کے بات کی، اس حوالے سے آج وہ مودی صاحب نے خود ایکسپٹ کر لیا۔ جی، مودی صاحب جو ہیں وہ تو عرصہ دراز سے ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے 1971 میں ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی تیار کی تھی۔ علی سرور نقوی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا جو مودی صاحب بیانات دے رہے ہیں انڈیا سے، کیا ایم کیا ہے ان کا؟ اب انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ تو آپ ایڈمیشن کر رہے ہیں، جو دراندازی آپ بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں، پاکستان کے بیانیے کو آپ نے جو ہے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں۔ پہلے، کشمیر کے جدوجہد کا یہ ایک نیا باب ہے، ایک نیا فیز ہے، اور اس فیز میں پاپولر اپرائزنگ ہو رہی ہے۔ یہ
بلوچستان اور گلگت بلتستان، بائی دی وے گلگت بلتستان میں تو اسی طرح کی اپرائزنگ ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے پاکستان کو جوائن کیا تھا ایک جدوجہد کے بعد. وہ ویسے نہیں جیسے کہ سری نگر میں اسٹریٹ ڈیمونسٹریشنز اور میسو اپرائزنگ احتجاج چل رہا ہے اسی اور شروع ہوا تھا 47 میں اسی طرح، تو وہاں تو بھارت نے دبا دیا کیونکہ ان کی فورسز پہنچ گئیں اور مہاراجا جموں بھاگا اور اس نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پیدا سائن کی. یہ تو ہسٹری ہے نا.